لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ البقرہ کے 33 رکوع کی ایک ہی آیت ہے۔ اس آیت کو حدیث مبارکہ میں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو شخص اسے پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت عطا کی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ تو آغاز اس چیز سے ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کے مقابلے میں جو معبود اختیار کیے گئے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، اور حقیقت صرف یہی ہے کہ اس کائنات کا معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنی زندگی سے خود زندہ ہے، باقی ہر چیز اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہے۔ یعنی ہر چیز کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ کی زندگی اپنی ذاتی زندگی ہے، اور وہی اس کائنات کا جو نظام ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اور وہ ایسی ذات ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے جو کمزوریاں مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کسی قسم کی کمزوری کا تصور اس کے لیے نہیں کیا جا سکتا، تو نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر وقت اپنی کائنات کی طرف متوجہ ہے اور اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے۔ یعنی انسان دوسری ہستیوں کو حق کتنا ہی بڑا مانتا ہو، اس کا شریک ٹھہراتا ہو، اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہی اس کائنات کا یکتا خالق، مالک اور فرمانروا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اور کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے۔ یہ بھی مخلوقات کے غلط نظریات کی نفی کی گئی ہے کہ جو مختلف چیزوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہے، یہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جناب میں جب پیشی ہوگی تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے حق میں اجازت دے گا اسی کی سفارش ہو سکے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے سامنے ظاہر ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے، ہر چیز کا علم اسے ہے۔ جیسے فرمایا نا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو کائنات کی ہر چیز کا جو علم ہے وہ اس کے پاس ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
اور اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جو وہ خود چاہے. یعنی جس کے پاس جو علم ہے اللہ کا عطا کرتا ہے، کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ ہی کا عطا کرتا ہے. علم بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے جتنا علم عطا کر دے اور جیسا چاہے علم عطا کر دے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور آسمان اور زمین میں اس کی کرسی وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے. کرسی سے مراد یہاں اقتدار ہے، یعنی آسمان اور زمین میں اسی کا اقتدار غالب ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے. یہ چاند ہے، سورج ہے، دیکھیں اسی کے حکم سے یہ ایک نظام کے پابند ہیں، جو نظام اس نے ان کے لیے بنا دیا ہے. ہر روز ان کے طلوع اور غروب ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے مطابق ہی چلے جا رہے ہیں. اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں. تو کائنات کی ہر چیز پر اسی کا اقتدار غالب ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. جیسے کہ جاہلوں کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے، کہتے تھے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان بنائے اور نعوذ باللہ 7ویں دن اس نے آرام کیا، وہ تھک گیا تھا. ایسا نہیں ہے. یعنی اس کائنات کی دیکھ بھال، اس کا نظام کو چلانا، اس کا اقتدار اسے تھکاتا نہیں ہے، یعنی وہ تھکتا نہیں ہے. یہ کمزوری اس کے ساتھ منسوب نہیں کی جا سکتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بزرگ و برتر ذات ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ بزرگی اور برتری اسی کی ہے. اس کائنات کے اندر کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہی آیت مبارکہ میں اپنی ذات کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے بارے میں انسان کو عقیدہ رکھنا چاہیے. یعنی انسان کو عقیدے کے لحاظ سے اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے. وہی عقیدہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات میں جو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحوائج المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.